بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جنہیں سلطان اولیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آدمی روزے سے تھا، نہر کے کنارے سے گزر رہا تھا کہ اس نے نہر میں ایک سیب بہتا آتے دیکھا تو افطار کے لیے اٹھا لیا۔ افطار کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ اس نے تو سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کا سیب کھا لیا ہے، تو سوچا کہ جس طرف سے سیب بہتا آ رہا تھا نہر کے کنارے کنارے اسی طرف چلتا ہوں، سیب کے مالک کو ڈھونڈ کر معافی مانگتا ہوں اور جو وہ اجرت مانگتا ہے ادا کر دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر چل پڑا۔ چلتے چلتے سیبوں کے بہت بڑے باغوں میں پہنچ گیا جو کہ کنارے ہی پر واقع تھے۔ آواز دینے لگا، سلام کیا اور پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے۔ ایک بزرگ شخص آیا، سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کون ہو۔ اس آدمی نے سارا ماجرا بیان کیا تو اس بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر معافی مانگنے اور اجرت ادا کرنے آئے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ 10 سال میرے سیبوں کے باغوں کی رکھوالی کرو اور دیکھ بھال کرو، اور 10 سال بعد میری بہری، گونگی اور نابینا بیٹی سے شادی کرنا ہوگی، پھر معاف کر دوں گا، اور یہی اجرت ہے۔ یہ آدمی تو معافی کا طالب تھا، مان گیا، سوچنے لگا کہ آزمائش ہے، گزر جائے گی۔ 10 سال بعد شادی بھی ہو گئی۔ جب دیکھا تو اس بزرگ کی بیٹی نہ بہری تھی، نہ گونگی تھی اور نہ ہی نابینا تھی۔ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فوراً بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی تھی؟ بزرگ نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میری بیٹی بہری اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی، گونگی اس لیے کہ کسی غیر محرم سے بات تک نہیں کی، اور نابینا اس لیے کہ کسی غیر محرم کو آج تک اس نے دیکھا ہی نہیں۔ ناظرین، یہ عورت اور وہ آدمی جس سے اس کی شادی ہوئی تھی دراصل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین تھے۔ آپ کی پیدائش 1 رمضان 470 ہجری جیلان شہر کے علاقے نیف میں پیدا ہوئے، بمطابق 23 مارچ 1078 ہجری۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو سلجوق سلطنت قائم تھی اور دنیا کو اسلام سے روشناس کرا رہی تھی۔ یہ ترک سلطنت عظیم سلطنتوں میں سے ایک تھی جس کی تاریخ کئی بہادر مجاہدوں، علماء کرام اور عظیم سلطانوں اور فتوحات سے بری پڑی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ تھا، جو نواسۂ رسول حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے۔ انہیں اپنے زمانے کے لوگ ایک ولی کی حیثیت سے عزت دیتے تھے اور جو جنگی دوست کے نام سے بھی مشہور تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ لڑنا پسند تھا، وہ ایک جنگجو تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت الخیر فاطمہ تھا، جو نواسۂ رسول حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام سلطان کربلا کی نسل سے تھی، اور یہ بھی سیدہ تھی۔ ان کے والد، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، ان کا نام الجواد تھا۔ یوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی اور حسینی سید تھے، جس کی وجہ سے انہیں الحسنی اور حسینی کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی زندگی جیلان میں ہی گزاری جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ چھوٹے تھے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو دین کی تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز ایک دوسرے شہر بھیجا، جس کا ایک اور واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ کی والدہ ساتھ نہیں جا سکتی تھی تو انہوں نے آپ کو ایک قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ جانے سے پہلے 40 دینار ان کی قمیض کے نیچے سی دیے اور کہا، نصیحت کی کہ کبھی بھی جو مرضی ہو جائے بیٹا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ قافلہ چل پڑا۔ روایات کے مطابق قافلے کا گزر کسی جنگل وغیرہ کے قریب سے ہوا کہ ڈاکو آ گئے۔
ڈاکوؤں نے سب کو قطار میں کھڑا کر دیا اور باری باری سب سے کہنے لگے کہ جو کچھ ہے ہمارے حوالے کر دو۔ عبدالقادر کو والدہ کی نصیحت یاد تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ سب لوگ مال بچانے کے لیے جھوٹ بولنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، بچے جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا کہاں؟ کہنے لگے قمیض کے نیچے سلے ہیں۔ اس ڈاکو نے سوچا بچہ ہے مذاق کر رہا ہوگا، آگے چل دیا۔ ایک اور ڈاکو آپ کے پاس آیا، وہی سوال اور جواب ہوئے۔ اس نے ڈاکوؤں کے سردار کو جا کر سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ خود چل کر آپ کے پاس آیا، قمیض کے نیچے دیکھا کہ 40 دینار سلے ہیں۔ دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ سب لوگ مال بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور تم نے سچ کیوں بولا؟ بچہ بولا کہ میری والدہ نے مجھے بھیجنے سے پہلے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا، میں نے تو بس ان کی اطاعت کی ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار یہ سن کر نیچے بیٹھ گیا اور زور و شور رونے لگا۔ اس کو دیکھ کر سارے ڈاکو بیٹھ گئے۔ وہ سردار سوچنے لگا کہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے اور میں کتنا گناہ گار ہوں، میں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ سردار نے معافی مانگی، سب کا مال واپس کیا اور آئندہ رزق حلال کما کر کھانے اور اللہ کا فرما بردار بن کر رہنے کا عہد کر کے چلا گیا۔ قافلہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ گیلانی نے اپنی ابتدائی زندگی اپنی پیدائش کے شہر گیلان میں گزاری۔ 18 سال کی عمر میں 1095 کو بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ابو سعید مبارک مخزومی اور ابن کلیل سے حنبلی فقہ قانون کا مطالعہ کیا۔ انہیں ابو محمد جعفر السراج نے حدیث کی تعلیم دی تھی۔ ان کے صوفی روحانی استاد ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد گیلانی نے بغداد چھوڑ دیا اور 25 سال عراق کے صحرائی علاقوں میں تنہا گزارے۔ 1127 عیسوی میں گیلانی بغداد واپس آئے اور عوام کو تبلیغ کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے ہی استاد المخزومی کے اسکول کے تدریسی عملے میں شمولیت اختیار کی اور طلباء میں مقبول تھے۔ صبح کو حدیث و تفسیر پڑھاتے اور دوپہر کو علوم قلب اور فضائل قرآن پر گفتگو کرتے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قائل مبلغ تھے اور انہوں نے متعدد یہودیوں اور عیسائیوں کو تبدیل کیا۔ ایک دن آپ اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے کہا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو دنیا میں موجود ہر ولی نے اپنی گردن جھکا دی۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو دنیا کی تمام طریقتوں کے اولیاء نے آپ کو اولیاء میں بلند مقام اور بالاتر تسلیم کیا، اور ہر ولی نے آپ کی بیعت کی۔ جو بیعت نہ کر سکے انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کے قدم ان کی گردنوں پر ہیں اور آپ ان تمام اولیاء کے سلطان ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ ایسی عمر جب عورتیں عموماً بچے پیدا کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک شیخ عبدالقادر جیلانی کی گردن مبارک پر براق کے پہاڑ پر پڑا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کا نقش موجود تھا۔ یہ اکیلے ان کے مقدس ہونے کا ثبوت تھا۔ روایات میں ہے کہ آپ کی ولادت کے موقع پر جیلان میں تقریباً 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور ان میں سے ہر ایک اللہ کا ولی بنا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے صالح، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بچہ عطا فرمایا ہے
جو میرا پیارا بیٹا ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہے۔ اولیاء میں ان کا درجہ انبیاء میں میرا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو خواب میں بشارت دی کہ ان کا بیٹا سلطان اولیاء ہوگا اور اس کی مخالفت کرنے والے گمراہ ہوں گے۔ رمضان المبارک کے دوران یہ خبر پھیل گئی تھی کہ شیرخوار بچے نے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ پینے سے انکار کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ نوزائیدہ بچہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اگلے سال جب گہرے بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکا تو لوگوں نے اس بنیاد پر رمضان المبارک کا فیصلہ کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دن میں دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور انسانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا، پھر تمام پیغمبروں کی ارواح کو جمع کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ان پر ظاہر کیا۔ پیغمبروں نے عہد کیا کہ دنیا میں آنے کے بعد، نبوت عطا ہونے کے بعد بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اگر اللہ نے محمد کو ان کے زمانوں میں بیچ دیا تو اپنا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن جائیں گے۔ تمام انبیاء کے ارواح نے عہد لیا تو تمام انبیاء نے گردنیں جھکا دی۔ کائنات نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا نہ کسی کے لیے گردنیں جھکی نہ جھکیں گی۔ دوسرا عالم ولایت میں غوث الاعظم کے سوا نہ کسی کے لیے گردنیں جھکی نہ جھکیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے، لیکن معجزات کثرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔ کائنات ولایت میں تمام اولیاء کو کرامات عطا ہوئے، لیکن کرامات کثرت غوث الاعظم کو عطا ہوئے۔ یوں ہی نہیں فرمایا آقا نے کہ اولیاء میں غوث الاعظم کا درجہ انبیاء میں میرا درجہ ہے، یعنی میں سلطان انبیاء ہوں اور غوث الاعظم سلطان اولیاء ہیں۔ نبوت الوحدانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ الوحدانیت کسی نے نہیں دیکھی، نبوت سب نے دیکھی ہے۔ اسی طرح ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور نبوت الوحیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کی شان ولی ہوتا ہے اور نبوت میں ولایت نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، کسی کو صافی بن بارحہ جیسے بھی ملے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میلوں کی مسافت پر موجود بلقیس کا تخت حاضر کر دیتے۔ ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، لیکن غوث الاعظم جیسا ولی کسی کو نہ ملا۔ کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نبی نہ تھا۔ ولی نبی کی شان کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جیسا نبی کا مرتبہ ہوگا، اس کی امت میں ولایت بھی اس کے مرتبے کا عکس ہوگی۔ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اللہ کی شان ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی رحمت کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی قدرت کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کے ذکر کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کی شان کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام ولی آپ کی شان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شان غوث الاعظم ہے۔ جس نے اللہ کی شان کو دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو دیکھنا ہو تو سرکار بغداد کو دیکھے، سلطان اولیاء کو دیکھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے، جنہیں تمام اولیاء کا سلطان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔
دنیا میں موجود تمام اولیاء جن کی مختلف طریقت ہیں، ان تمام طریقتوں کو فیض یاب کرنے والے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ ان طریقتوں کے تمام اولیاء نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی ہے۔ یہ واقعات میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی۔